ایک معصوم بچی 4 سال کی اور اس کی والدہ کے ساتھ کشمور سندھ میں زیادتی کی گئی اور 3-4 دن یہ عمل جاری رہا۔ ملزم تو گرفتار ہو گیا، لیکن فیوڈل آرٹ کے سسٹم اتنا، فیوڈلزم کا جو سسٹم ہے، یہ جو نواب وڈیرے، یہ جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہوتے تھے، ان کا سسٹم اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ پولیس اور ادارے بے بس ہو جاتے ہیں اس کے آگے، کیس کو کمزور کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے اسمبلی کے اندر جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے باپ دادا نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے، یہ وہ الو کے پٹھے ہیں جنہوں نے وہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ جو ریپسٹ ہے انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ اسی وجہ سے یہ سارے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں۔ جب ان کی اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا ہوگا، پھر یہ سب سے پہلے قانون بنانے کے لیے میرا جیسا میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ہیں ادھر سب سے پہلے قانون سازی کے لیے پہنچی ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک غریب کا بیٹا، وہ زینب جو تھی، وہ موٹر وے کا جو معاملہ تھا، جو کشمور کا معاملہ ہے، جو اسلام آباد کی معصوم بچی کا، اغوانی بچی کا معاملہ تھا، وہ کیونکہ ان کی اپنی سکی بیٹیاں نہیں ہیں، اس لیے ان کو حیا نہیں آتی۔ 22 نومبر لیاقت باغ راولپنڈی میں ہمارا مطالبات میں سے، مطالبہ کمزور قوم کرتی ہے، ہمارے آرڈر ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ہیں، ان کو آرڈر کیا جائے گا کہ قانون بنایا جائے کہ ریپسٹ کو سر عام پھانسی دی جائے۔ یہ قوم ہمارا ساتھ دے، انشاءاللہ ہر اس طرح کے سوشل ایشو پہ بولیں گے اور عمل درآمد کرائیں گے جہاں تک ہمارا اختیار ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اس کے لیے موجودہ حکمران جو سوئے ہوئے، انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلی میں قانون سازی کریں۔ اس نے بولا لڑکی سے بات کرا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو بولا تم سے بات کرو، ہم کہاں پہ آ جائیں، ہم تو کراچی میں رہتے ہیں۔ اور آئی جی صاحب نے بھی بات کی ہے آر پی او صاحب سے، اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں بیبی کے، وہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھے، وہ بہت تکلیف ہوئی ہے کہ چھوٹی بچی ہے، اس پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرا نام ہے شہزاد علی خان۔ پاکستان میں جو حالیہ واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ اس قدر افسوسناک ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ کس درندگی کی طرف جا رہا ہے۔ زینب سے یہ واقعہ شروع ہوا اور آج تک یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان کا کوئی صوبہ اس سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں، کوئی شہر اس سے بچا ہوا نہیں۔ آئے روز معصوم بچیوں کو جو ہے وہ جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اس میں نہ تو کوئی حکومت کی خاطر خواہ اقدامات نظر آ رہے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں وہ آج بھی اس بحث کے اندر مشغول ہیں کہ آیا ایسے ملزمان کو پھانسی دی جانی چاہیے یا پھانسی نہیں دی جانی چاہیے۔ لیکن یہ المیہ جو ہے یہ اس ملک کا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں، وہ اپنے سیاسی تماش بینوں کو تو متحرک کرتی ہیں اپنے مفادات کے اندر، لیکن اس طرح کی سماجی برائیوں میں یا اس طرح کے جو درندے ہیں ان کو قرار واقع سزا دینے کے لیے نہ تو کوئی حکمران مربوط طریقے سے سامنے آ رہا ہے اور نہ کوئی ہماری سماجی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہاں ہیں وہ خواتین کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں جو کہ عورت مارچ کے نام پہ اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھی تھی؟ آج ایک اور علیشہ 4 سالہ جو ہے وہ ایک جنسی درندگی کا نشانہ بنی اور اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ لاڑکانہ کے تمام جو ہے وہ صحافی برادری جو ہے وہ اس معصوم بچی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اس کو انصاف دلانے کے لیے یکجا ہے، اور 2 روز سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ نائب صدر لاڑکانہ پریس کلب اور NPC کے صوبائی چیئرمین محمد عاشق پٹھان بھی یہاں پہ پہنچے ہیں اور جو علیشہ ہے اس کی عیادت کی ہے۔ مختصر ان کی والدہ سے جانیں گے، حالانکہ یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے کسی بھی والدہ سے یہ پوچھنا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے اس واقعے پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافتی اقدار کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ جاننا بھی اس لیے صرف ضروری ہے کیونکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کے پیچھے کیا عوامل ہیں، ایسے مسائل کیوں معاشرے میں حل نہیں ہو رہے، اور یہ اس طرح کی ماؤں کی تکلیفیں جو ہیں وہ حکمرانوں کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں؟ مختصر سی بات کریں گے اس کی والدہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا کہ کیا واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ سر میں کراچی میں جنہ اسپتال میں تھی، اپنے ٹریٹمنٹ علاج کے لیے آئی ہوئی تھی، تو ایک بندہ ملا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو نوکری دوں گا، میں کمانڈو ہوں، پولیس والا ہوں، یہ میں آپ کو نوکری دوں گا، خواتین کے میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے نا، بچوں کے سہارے کی ضرورت ہے نا، آپ کو ہم کریں گے، عوام والے کریں گے، حکومت والے کریں گے، آپ کو انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کی سنے گا یا عوام سنے گی۔
تو میں نے کہا سر کام کیا کریں گے؟ کہہ رہے آپ کو جاب دیں گے. میں کہا جاب کیا دیں گے؟ کہتے ہیں اپنا بیگ چیک کریں گے, صرف عورتوں کی تلاشی کریں گے, بیٹھے بٹھائے آپ کو 40,000 دیں گے, ہم عوام کی طرف سے شکایت دیں گے, آپ کو نا 50,000 تک 10,000 اور بڑھائیں گے, تو 50,000 بیٹھے بیٹھے پیسے مل جائیں گے, آپ چلے ہمارے ساتھ, آپ کو سر بلاتے ہیں. میرے بھی بڑے استاد ہیں, میں نے ان سے بات کی تو آپ کو وہ بلا رہے ہیں, چلو. تو میرے ساتھ بچی بھی تھی چھوٹی. میں نے کہا اچھا. میں رات کو ہی اسی ٹائم چلی گئی ہوں, میں گاڑی میں بیٹھی ہوں, گاڑی میں کشمور اتری ہوں. یہ تو مجھے علاقے کا پتہ ہی نہیں ہے, میں کہاں کیوں کہاں آ گئی, آگے پیچھے دیکھ رہی تھی. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, پھر مجھے ناشتہ کروایا, ناشتہ کر کے ہوٹل میں تو مجھے پارک میں لے گئے, سٹی پارک میں لے گئے. پھر وہاں میں بیٹھی ہوں تو اپنے بھائی کو فون کیا, اسکوٹر میں لے کر آئے. مجھے موٹر سائیکل میں یہاں سے لے گئے جنگل ویرانگی سنسان جگہوں میں. میں کہہ رہی ہوں میں یہاں کہاں آ گئی ہوں. مجھے کہتے ہیں تم چپ چاپ چلو آرام سے, سر بلا رہے ہیں, وہاں آپ کا انتظار کریں, ویٹ کریں, آپ وہاں جائیں. سر میں پھر اسی طرح چپ چاپ میں جا رہی ہوں. میں پھر شور مچانے لگی, کہتے ہیں تم چیخو گی چلاؤ گی, کوئی کرنے والا کوئی سننے والا نہیں ہے. تو میں نے بولا نا اگر تمہیں عزت پیاری ہے تو چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے, بہتر ہے. پھر اس نے مجھے اندر کمرے میں بند کر دیا ہے, میرے ساتھ تشدد کیا ہے, مارا پیٹا ہے بہت, میرے ساتھ غلط کام کیے ہیں. تو پھر مجھے میری بچی سے میری چھین لیے, علیحدہ کر دیے. کہتا ہے بچی کو تیری بیچوں گا, تجھے بھی بیچوں گا. آگے مجھے بیچ دیا ہے 30,000 میں. پھر اس آدمی نے بھی میرے ساتھ غلط کام کیے ہیں. ایک رات بیوی کی ہوتے ہوئے, فیملی کی ہوتے ہوئے اس نے میرے ساتھ ہی کیا. پھر اس نے مجھے, وہ ان کے ساتھ جو پڑوسی ہیں وہ سکر جا رہے تھے, پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں تم کراچی چلے جانا. پھر مجھے بس اسٹاپ میں کراچی میں چھوڑ دیا. میں کراچی اکیلی تنہائی ہوں, بچی میری چھینی گئی ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے, بلیک میل کیا کہ نا کسی لڑکی کو لے کر آؤ. میں نے ڈی ایس پی کراچی والے صدر سے بات کی ہے تھانے سے. انہوں نے ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ سیریس ہے, بہت سیریس کنڈیشن ہے, اگر ایسی ویسی کی تو بچی کا جان کا خطرہ ہے. آپ ایسے کریں, اب بھی اسی ٹائم کشمور میں گاڑی میں بیٹھیں تو آپ وہاں پہنچے ہیں, وہاں صدر تھانے میں, ان سے بات کریں. میں اسی ٹائم گاڑی میں بیٹھی ہوں, میں یہاں تک آئی ہوں. میں یہاں کشمور کی تھانے میں پوچھتی تو میں نے ان سے بات کی, التجا کی, بہت فریاد کی, بہت روئی ہوں. انہوں نے میری بات سنی ہے, عوام پولیس والوں نے میری مدد کی ہے, انہوں نے میرے کو سہارا دیا ہے. تو پھر اس کو بات کی, اس نے موبائل بند رکھا, پورا ہفتہ بند رکھا. میری بچی کے ساتھ کرتے رہے تشدد. میری بچی چیختی رہی, روتی رہی, پکارتی رہی. میری بچی نے بات کی تو میں اس کو دھمکیاں دیتا تھا, کہتے ہیں نا مما آپ جلدی آ جاؤ, مما میرے کو بخار چڑھا ہوا ہے. میں کہا بیٹا میں آتی ہوں. کہتی مما بیٹھ رہی ہو نا؟ میں کہا جی میں بیٹھ رہی ہوں. تو اس سے بات کرتا تھا, کہتا ہے بچی تیری بہت طبیعت خراب ہے, بہت بخار چڑھا ہوا ہے, تو آپ جلدی سے آ جاؤ, اور کسی لڑکی کو لے کر نا اکیلی مت آنا. تو پھر ڈی ایس پی کی بیٹی میرے ساتھ کی تھی, اس نے میرے ساتھ مدد کی ہے, وہ میرے ساتھ چلی ہے. میں نے کہا میں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں, کشمور اتر گئی ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سٹی پارک میں آ جاؤ, جہاں ہم پہلے ملے تھے. پھر وہیں گئی, میں وہیں بیٹھی ہوں. اس بندے کو بلاتے رہے, وہ بندہ چھپ چھپ کے دیکھا کہ پولیس والے رینجرس والے تو نہیں ہیں. اب ہم اکیلے بیٹھے, ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھا. پھر ہم میری طرف فون کیا, کال کیا کہ میں آ گیا ہوں, پیچھے دیکھو میں آ رہا ہوں, تم باہر آ جاؤ. میں نے کہا نہیں باہر نہیں آ جاؤ, اب اندر ہی آؤ, اندر سے بات کرنی ہے, اگر تم نے مجھ سے بات کرنی تو کرو, نہیں تو میں فون بند کری. کہہ رہا اچھا میں آ رہا ہوں. پھر وہ سامنے آ گیا, ہم سے بات چیت کر رہا تھا, اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا, مسکرا رہا تھا, ہنس رہا تھا. میں کہا تم میری بیٹی نہیں لائی, میری بیٹی کا ہے. کہ رہی بیٹی گھر پہ انتظار کریے, تم گھر چلو. میں اس سے بات چیت کرنے لگا, پولیس والے اسی ٹائم آئے, گربان سے پکڑا, اس کو مارا, لے کے چلے گئے. پھر اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی یہی بندہ ہے جس نے تمہیں اغوا کیا؟ میں کہا جی یہی بندہ ہے, اسی نے اغوا کیا ہے. تو پھر اس کو پوچھا, میں کہا میری بچی اس کے پاس ہے. کہہ رہا وہ تھانے میں پتہ چل جائے گا. اس کو مارا, پوچھا بچی کا, پوچھا تو اس نے ایڈریس بتایا. تو پولیس والے وہاں جا رہے تھے میری بچی کو لینے. میں کہا سر اس کو بخار چڑھا ہوا ہے, میں بچی کو دیکھا ہوں نا, میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ. تو پولیس والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم چلو. پھر میں گئی, ان تو چھاپا مارا ہے ہم لوگ نے, تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے. ہم کمروں میں دیکھ رہے, میں بتا رہی ہوں سر مجھے یہاں اغوا کیا تھا, میں یہاں تھی, میں یہاں سے اغوا ہوئی تھی, انہوں نے اس کمرے میں مجھے بند کر دیا تھا. میری بچی کو بھی, میری بچی بھی لگتا ہے لے کے چلے گئے. وہ بچی میری ڈر کے مارے چھپی ہوئی تھی. جب وہ چھپی ہوئی تھی تو نا اپنی علی, میں نام بھی پکاری, علیشا علیشا, یہ برا حال ہوئی, کہاں پہ تھی, کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا تھا اس سے. تو میں ایسے بیٹھی ہوں تو دیکھا میری بچی اکیلی میرے سامنے ہوتی گئی. تو پولیس والے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بولا سر ایک بچہ ملا ہے, بچہ ملا ہے. میں نے جب میں نے اس کے اوپر تک دیکھا تو میں نے کہا یہ بچہ نہیں میری بچی ہے, یہ تو میری بچی ہے, اسی کو ڈھونڈے. اللہ میں اتنی بری حالت تھی. میں نے اس کو بولا تیرے ساتھ کیا ہوا, کس نے کیا, تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟
कहती मम्मा ये उन्हीं अंकलों ने किया जो हमें कराची से यहाँ लेकर आए। इतनी रोई है, इसने अपने कपड़े दिखाए, मैं तो मर गई जीती जी, मेरा तो दिल फट गया उसको देख के जब से ये हादसा हुआ है। किसी भी खातून के दुख का मदावा नहीं किया जा सकता जब उसकी औलाद उसको इस हालत में मिले, लेकिन ये एक माशरे का अलमी है। यहाँ पे सलाम पेश किया जाना चाहिए SSP अमजद शेख को, जो कि SSP कश्मोर हैं, और उस पुलिस वाले अफसर को जिसने इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए अपनी बेटी को आगे पेश किया। माशरे में जहाँ पे हम पुलिस पे तनकीद करते हैं, वहाँ पे इस तरह की अच्छी रिवायात भी मिलती हैं कि कोई किसी मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए अपनी बेटी को कैसे आगे पेश कर सकता है। तो ये पूरा सिंध जो है वो इस पुलिस अफसर के ऊपर जो है वो फ़ख्र कर रहा है। अब मुख्तसर सी बात करेंगे, NPC के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इस तरह के वाक़यात जो है वो उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही और क्यों समाजी तंजीमें जो हैं उस तरीके से आगे नहीं आती जिस तरह से उनको आना चाहिए। जी, मौजूदा हुक्मरान जो हैं उन्हें चाहिए कि वो ऐसे अलमिये जो मुल्क भर में हो रहे और मुल्क भर से होते हुए अब ये कश्मीर का वाक़या हुआ है, तो ये बड़ा एक अलमिया है। इसके लिए मौजूदा हुक्मरान जो सोए हुए उन्हें चाहिए कि वो असम्बली में कानून साजी करें और मुल्ज़िमों को करार वाकई बल्कि फांसी की सज़ा जो है उसकी कानून साजी होनी चाहिए, ताकि ऐसे मुजरमों को गिरफ्तार करके और करार वाकई सज़ा दी जाए। हमारे साथ वो पुलिस अफसर भी मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े की गिरफ्तारी के लिए अपनी बेटी को जो है वो पेश किया, जिसके ऊपर पूरा सिंध जो है वो उन पे फ़ख्र करता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो किया वो अमूमन पुलिस एहलकार से तवक्का नहीं की जाती। ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें आपने अपनी बेटी को पेश कर दिया, मतलब कि पूरा सिंध आपको इस पे खिराज तहसीन मेहरबानी है सर। क्या था मुख्तसर सा बताएं कि सर असल में यह था ये कि मेरे ये थाने पे आई, मैंने इसको पहले टरका दिया था, लेकिन ये मेरे घर में आ गई पीछे मेरे, फिर उधर रो रही थी, मुझे तरस आ गया। मैंने बोला बाजी तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, मैं उधर कैसे पहुंचूंगा। एक ही नंबर था इसके पास जो उसका बंद आ रहा था, बाद में उसका नंबर खुला, जैसे मैंने इसको बोला इससे बात करो तो वो बोल रहा था मुझे को लड़की दोगी तो मैं तेरी बेटी दूंगा, नहीं तो तेरे को ही कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को ही कत्ल कर दूंगा। मैंने इसको बोला तुम इसको बोलो कि मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर मैं इसकी बात कराई उससे, तो इसने बोला कि मैं लड़की लाई हूँ, उसने बोला लड़की से बात करा। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो, हम कहाँ पे आ जाएं, हम तो कराची में रहते हैं, आप जहाँ बोले हम उधर आ जाएंगे, मुझे नौकरी चाहिए, मैं गरीब हूँ। तो उसने बोला अपना नंबर दे दो। उसने बोला, मेरी बेटी ने बोला नंबर नहीं है मेरे पास। फिर इसने बोला कि मैं अभी बैठती हूँ। मैंने बोला तुम बोलो हम अभी बैठते, किस पे आए, कहाँ पे आए। उसने बोला या जियो डोमकी पे आओ या मरी कोच पे आओ, कश्मीर उतरो, मैं वहाँ से आपको ले लूँगा। फिर मैंने अपनी बेटी इसके साथ दी, तो होटल में बैठ गए। तो फिर उसने बोला कि भाई होटल में नहीं आओ तो सिटी पार्क में आओ, जहाँ पहले से मैं तेरे को लेके गया था। फिर मैंने सिटी पार्क में बेटी को भी भेजा, इसको भी भेजा, दोनों धरंधे आए थे, लेकिन वो एक जो है मेरे से भाग गया। मैंने उस रफ़ीक नाम वाले को पकड़ लिया। एक आला मिसाल है पुलिस की कारकर्दगी की, जब मुल्ज़िमान की और ऐसे दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए एक अफसर ने जो है वो अपनी बेटी तक को पेश कर दिया। यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज नगमा मज़ारी साहिबा भी आई हैं इस 4 साला बच्ची की अयादत के लिए। नगमा मज़ारी साहिबा से पूछेंगे कि किस तरीके से जो है वो अब इनकी कानूनी काररवाई होगी और पुलिस इनकी क्या मदद कर सकेगी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन के जो केसेस हैं हमारे लाड़काना रीजन में बहुत ज़्यादा हैं और ये तो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है। अब ये लावारिस भी हैं, पुलिस ने इनकी बड़ी मदद की है और ये पुलिस के बड़े मशहूर भी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने इस केस में मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये इंशाल्लाह बच्ची भी ठीक हो जाएगी, इनके इंसाफ की फराहमी और इनका जो आगे की इनकी लाइफ है उसके लिए कोई है कानूनी चारा जो ये हमारे पास हमारे सिस्टम में या नहीं? जी बिल्कुल, एक तो ये बहुत तकलीफदा ये अमल हुआ है जो इसके लिए कल से जो है ना हमारे सारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो है बहुत दुखी लहर है। और आज हमारी RPO साहब से मीटिंग है वुमेन प्रोटेक्शन सेल के थ्रू सारा कि IO जो है ना वो हम ऐसा IO रखें जो मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। और साहब से आज हमारी मीटिंग है, DID साहब से भी बात हुई है और ये बहुत इस बात का अफसोस है अफसरान को भी। और IG साहब ने भी बात की है RPO साहब से
اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئے بیبی کے وہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. وہ ہم نے دیکھے, وہ بہت تکلیف ہوئی ہے کہ چھوٹی بچی ہے, اس پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہم بہت کوشش کر رہے ہیں زیادہ کہ ان کو سخت سزا دی جائے, کہ سزا سے یہ جرم کم ہو سکتے ہیں. جیسا کہ نغمہ مزاری صاحبہ نے بتایا کہ آئی جی, آر پی اور تمام صوبائی پولیس جو ہے وہ اس کیس کے اوپر متحرک ہے, اور اس کیس کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کو جو ہے وہ ملزمان کی سخت سے سخت ان کی سزا کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. تاہم اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ معاشرے کے اوپر ایک کالا دھبا ہیں. یہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ بے عزتی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے معاشرے, ہمارے ایک مسلم معاشرے کے اوپر ایک کالا دھبا ہیں. ہمارے علماء کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے سماجی ورکرز کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے خلاف, اس طرح کے جو ہے وہ درندگی کے خلاف سخت سے سخت قانون سازی کا مطالبہ کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت سندھ, حکومت پاکستان اور ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ ان ملزمان کو قرار واقع سخت سے سخت سزا دے گی. تھینک یو.